अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों पर नज़र करते हैं, फिर मैं आपका तारुफ अपने मेहमानों से करवाती हूँ। कजाकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। पंजाब में पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त ऑर्डिनेंस जारी कर दिए गए हैं। कराची में गटर के होल में बच्चे के गिरने के मामला इल्ज़ामात एक दूसरे पर, जिम्मेदार कौन? दहशतगर्दी को शिकस्त देकर हर हाल में अमन कायम करेंगे वजीर आला केपी के। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई मेंबरान असेंबली को आज़ाद करार देने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। ये चंद अहम आज की पेशरफ्त है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जी सीमा अनवार साहिबा, जो कि तज्जिया निगार हैं, और उनके साथ मौजूद है जी इसरार बट साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अच्छा, सबसे पहले सीमा अनवार साहिबा, अब मुल्की मामलात आपके सामने चल रहे हैं कि किस तरह से हम आगे की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं। कजाकिस्तान के जो सदर साहब आए हैं, उन्होंने 2 रोज़ा जो यहाँ पर दौरा करना है, उसमें बहुत सारी अपग्रेशन भी हो सकती है, बहुत सारी पेशरफ्त भी आ सकती है। आपके लिहाज से क्या ये मामला बेहतरी की तरफ जाएगा? थैंक यू सो मच सना, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये देखें, ये तो हर दौर में होता रहा है, कोई ये अछूती बात नहीं है कि यहाँ पर सदर आ गए और मुल्क कुछ से कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा तो कभी भी कुछ नहीं हुआ। हर दौर में, हर सियासत में गैर मुल्की दौरे होते रहते हैं। दुख अफसोस वहाँ पर होता है जब वहाँ पर एक सदर ने या एक जनरल सेक्रेटरी ने जाना होता है या वज़ीर ख़ारजा ने जाना होता है और जहाज़ों के जहाज़ भर भर के जाते हैं, हमारे ही पैसों से, हमारे ही टैक्सेस से। वहाँ पर दुख होता है। तो देखिए, आप वो आए हैं तो वो किस वे से आए हैं, कितने लोग आए हैं, आपने देखा ही है कि सादगी से आए और सादगी से ही बातचीत शुरू हुई और ख़त्म हुई और वो चले जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये दौरा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से आए हैं। क्या हम लोग भी इन तरीक़ों से जाते हैं दूसरे ममालिक में? तो देखने की बात ये है, जो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए तो अफसोस का मकाम ही होगा। हमने तो बहुत खुश दिली के साथ, फराख दिली के साथ उनका खुश आमदीद उनको किया है। सदर आसिफ जरदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको वेलकम दिया है, पूरे जोश व खरोश के साथ उनको वेलकम किया। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो गैर जो दौरे होते हैं दूसरे ममालिक के, ये पाकिस्तान के लिए भी तो खुश आइन होंगे ना? जिस तरह देखिए, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। और मैंने जैसे अर्ज किया कि हर दौर में होते हैं। देखने वाली बात मगर इससे तो मैडम कुछ हट के है ना, मतलब ट्रेड बेसिकली ये है कि आपने ट्रेड क्या किया, आपने बात क्या की, आपने लेन देन क्या किया। असूलन तो वो चीज़ें देखने वाली हैं ना, जो अभी तक सामने नहीं आ रही। बट मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ में दौरा नहीं है, दौरे की वजूहात और दौरे की डिस्कशंस, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपने ट्रेड क्या किया। देखिए, जिस तरह आपके सामने हमारे पाकिस्तान के इस वक्त हालात चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ ले दे की बात हो तो तभी इंजॉय करेंगे इस ट्रिप को, वरना तो ये आम सा ट्रिप होगा। जी इसरार भट्ट साहब, आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरह के गैर मुल्की जो दौरे पाकिस्तान में लोगों का आना, ये इनका पहला दौरा है पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो आपस में एक दूसरे के तबादला ख्यालात, ऑब्वियसली सकाफत एक्सचेंज होगी, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होंगी, आपको क्या लगता है ये खुश आइन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखें, मेरी बहन मोहतरमा ने मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। इन्होंने जो आपको अभी जवाब दिया कि हर दौर में होते हैं, मेरा ख्याल है हर दौर में होते हैं, मगर इस तरह के नहीं होते दौरे। जिस तरह आपने देखा है कि पाकिस्तान इस वक्त जो तजारती लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से, जो बैनुल-अक़वामी तौर पे उभर के पूरी दुनिया के सामने एक मज़बूत मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान उभर के आ रहा है पूरी दुनिया में। तो ये जितने दौरे हो रहे हैं जो पाकिस्तान में, देखें ये जैसे इनका पहला दौरा है, इस तरह कई मुल्कों के ऐसे कि पहले ऐसे जो तजारती सफारती तल्लुकात इस तरह मज़बूत नहीं थे। अब जितने भी सरबराहान आ रहे हैं पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, और वो कोई ना कोई तजारती मुआहदे, कारोबारी मुआहदे करके जा रहे हैं। पाकिस्तान में तजारत के दरवाज़े खुल रहे हैं। यहाँ पर इंशाल्लाह आप देखेंगी कि जिस तरह पहले भी सरबराहान आए तो यहाँ पर बहुत सारे मुआहदे करके गए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी तरक्की की तरफ गामज़न है। तो ये बड़ा एक खुशाइंद है कि पाकिस्तान में
جب سربراہان جتنے ملکوں کے آ رہے ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا ہے کہ اب پاکستان جو محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہاں پر دہشت گردی کا قلعہ کما کیا جا رہا ہے، یہاں پر ابھی امن و امان کی صورتحال جب لوگ دیکھتے ہیں تو تبھی آتے ہیں کہ اب انہوں نے محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان ہر لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے مضبوط ہے، کاروباری لحاظ سے مضبوط ہے، تو بہت سارے دیکھیں لوگ آ رہے ہیں اور انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے. جس طرح چائنا آپ دیکھیں بے شمار منصوبوں پہ چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اسی طرح سعودی عرب دیکھیں پاکستان میں انٹرسٹڈ ہے، قطر ہے، یعنی تمام دنیا کے ممالک اب پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. تو پاکستان کی حکومت پر اعتماد کا اظہار وہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، اور جو میری بہن نے یہ ابھی فرمایا کہ جو ہمارے سربراہ باہر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری وفد اس میں افراد شامل نہیں ہوتے، وہی افراد شامل ہوتے ہیں جو اس دورے کے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں اور جن کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، وہی لوگ اس کے ساتھ وہ جاتے ہیں دورے پہ. تو ایسا کوئی غیر ضروری یا ایسے غیر ضروری اخراجات وہاں پہ نہیں کیے جاتے. جی سر، اب آئے دن ہم سنتے ہیں اب دوسری کنٹری، اب کوئی نئی کنٹری کا نام، ایک ایسی کنٹری کا نام سامنے آتا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی ہمارے ملک کو نہ جانتی تھی نہ اس سے پہلے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ہماری معیشت پر کتنا اثر پڑے گا پازیٹیو وے میں؟ جی بالکل، جو نہیں جانتے تھے، جب سے بھارت کو پاکستان نے شکست دی ہے، اس کے طیارے گرائے ہیں، منہ توڑ جواب دیے ہیں، تو پاکستان کو جو نہیں جانتا تھا، کمزور سمجھتا تھا، وہ لوگ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور الحمدللہ یہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. تو جب کوئی یہ سمجھتا ہے تو پھر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. تو اب جو نہیں جانتے تھے وہ بھی جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان دفاع کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو وہ ایٹمی ایک قوت ہے. تو تمام لوگ آ رہے ہیں، یہاں پہ پنجاب میں بھی آ رہے ہیں، پاکستان میں بھی آ رہے ہیں، اور جو جتنے معاہدے ہو رہے ہیں دیکھیں آپ پاکستان کے مفاد میں ہیں. پاکستان میں تجارت ہوگی، انڈسٹریز آئے گی، پاکستان کے انفراسٹرکچر میں مدد کر رہے ہیں، روڈز بنانے میں آ رہے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں. تو سی پیک کے منصوبے پہ جس طرح آپ دیکھیں کہ تیزی سے کام جاری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن سی پیک مکمل طور پہ آپریشنل ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا ٹریڈنگ کے لیے پاکستان کے راستہ استعمال کرے گی اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی، پاکستان میں باہر سے انویسٹمنٹ بھی آئیں گی. پاکستان دیکھیں آپ اس کی اکانومی پھر کہاں سے کہاں تک جاتی ہے. اچھا، اس کا بہت زیادہ صحرا جو ہے نا ٹرمپ صاحب کو بھی جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کو زیادہ تر ہائی لائٹ کرنے کے لوگ اپنے اوپر بڑے بڑے پیسے لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے، مگر ٹرمپ صاحب نے کبھی بھی بھولنے نہیں دیا، پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور وہ قوت ہے جس نے بھارت کو اتنی برے طریقے سے شکست دی ہے، ایون دو کہ ہر دن ہر روز وہ یاد دلاتے رہتے ہیں. اچھا میڈم، اس معاملے میں آپ کیا کہیں گی؟ پاکستان کی جو اتنی اچھی ہماری جیت ہوئی، فتح ہے، جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوئے، اس معاملے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں کیا، میرا خیال ہے پورے پاکستانی یا ایون پاکستان جو ملک سے باہر رہتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی، ان کا بھی یہی ڈیفینیٹلی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس سے اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے فتح دی اور ہم سرخرو ہوئے اور انڈیا نے بڑی بری مات کھائی، اور انشاءاللہ آگے بھی میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہماری اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ملک کو، میرا خیال انڈیا نہیں کسی بھی ملک کو ہم جو ہے وہ پیچھے دھکیل سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس کے لیے تو فخر کی بات ہے. اور میں یہ باقی ملکوں کی اٹریکشن کا سبب بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی زیادہ ہائی لائٹ، بالکل ایسا ہے، بالکل ایگزیکٹلی یو آر رائٹ، بالکل ایسا ہے. ایون آپ دیکھیں کہ امیڈیٹلی جو ہمیں ریسپانس ملا وہ سعودی عرب سے ملا. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری فتح تھی کہ ہمارے ساری ٹریڈز کی راستے کھلے ہیں، ہمارا سر بلند ہوا ہے، اور یہ تو بہت اچھی تمام پاکستانیوں کے لیے خبر تھی. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی سرخرو کرے، ہم آگے بھی فخر سے اپنے باہر کے ممالک میں چل سکیں اور اپنے گرین پاسپورٹ کی عزت کروا سکیں.
बिल्कुल ऐसे ही है, ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट हमारी रिस्पेक्ट है। अच्छा मैम, इसके साथ एक और ऑर्डिनेंस जो पाकिस्तान में बहुत अरसे 25 साल से बैन हुआ था पतंगबाजी का, जिसका शायद मुझे तो बहुत खुशी है, अब आई डोंट नो कि आगे किस चीज़ के क्या मामला तो क्या, मगर ये ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है इसमें इजाज़त मिल गई है पतंगबाजी की। हम अगर अपने माजी में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद आती हैं कि पतंगबाजी हम इस तरह सेलिब्रेट करते थे ऐसे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपका क्या मेरा opinion? ख्याल है कि आपकी एज के जितने भी लोग होंगे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां, वो बहुत खुश होंगे। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी रिफ्रेशमेंट थी ये यंगर्स के लिए। अब बाहर के ममालिक में आप देखें, मैं आपको मिसाल दूंगी सिंगापुर की या मलेशिया की, तो एक स्पेसिफिक उन्होंने एरिया समुंदर के करीब में जो है वो एक बाउंड किया हुआ है कि आप यहाँ पर पतंगबाजी करें और वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको कानून को पास किया, बट उसके साथ कुछ और चीजें रिक्वायरमेंट हैं। नंबर 1, आपकी जो फायरिंग होती है उसके लिए स्ट्रिक्टली आप देखें कि क्या आप ला कर सकते हैं। नंबर 2, आप जो छतों पर लड़के बच्चे बच्चियां उड़ाते हैं, आप देखिए बिजली की तारें हैं या जिस तरह वो धाती डोर होती है, और कितने मोटरसाइकिल के आप देखें इश्यूज हुए, बच्चे कत्ल हुए, इसी तरीके से बड़े जवान यंग। तो ये एक बहुत ही इस तरीके से गलत बात है। आपको या तो स्पेसिफिक एरिया देना चाहिए, खुले मैदान आप इसके लिए हायर करें और वहां पर इनको इजाजत होनी चाहिए, और कुछ 1 दिन 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं समझती हूँ कि धाती डोर इस पर बहुत ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। जबकि हमारी पब्लिक, देखिए आप लॉज तो पास कर देते हैं, अभी आप ट्रैफिक के कवानीन को देखिए कि पुलिस किस तरह हरकत में आई हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लॉज को बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है, बट उसके लिए सख्ती नहीं होती। अभी आप देखें कि यानी कि ये एक आम बात है, एक मैं नहीं बात करी, आम बात है कि आप 1000, 1500, 2000 दे के पुलिस वाले से जान छुड़वा सकते हैं। तो ये चीज जो है ये हमारे लिए जहर है, कातिल है, कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक में सख्त हो सकते हैं, आप उस कवानीन को पास करवा सकते हैं, उस पर पुलिस स्ट्रिक्ट हो सकती है, तो मेरा ख्याल है कि बसंत के मामले में भी पुलिस को स्ट्रिक्ट करना जरूरी है और हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस और मशरूत इजाज़त जो मिल गई है इसमें मशरूत ऑर्डिनेंस जो क्लियर हुआ है, इसमें 18 साल से कम एज जो बच्चे हैं ना वो पतंगबाजी नहीं कर सकते। उसके एवज उनके पेरेंट्स को या जो भी उनका सरबरा होगा उसको उठाकर ले जाएंगे। अच्छा सर, आपकी तरफ आते हैं। इसरार साहब, आप क्या कहते हैं? आपको अपनी कोई याद आती है बसंतें और मिस करते हैं इन सब चीज़ों को? मीनवाइल बहुत सारी चीज़ें गलत हुई जिसकी वजह से अच्छा हुआ एक टाइम के लिए बैन भी कर दिया गया, तो अब गनीमत जानकर शायद लोग उस चीज के ऊपर जो है ना शायद इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। क्या कहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल, देखें पतंगबाजी जो है ये हमारा एक सकाफत का हिस्सा था, तो बड़ा लोग एंजॉय करते थे। अगर कुछ साल पीछे चले जाएं तो जिस तरह मेरी बहन ने फरमाया धाती तारें, जब ये नहीं थी तो लोग छतों पे, घरों पे बड़ा एंजॉय करते, तो कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ था जो हमने अपने बचपन से देखा। और हर घर की छत पे पतंगबाजी होती थी, बड़ा एंजॉय किया जाता था देहातों में, शहरों में। जब से ये कुछ धाती तारें आ गई, कुछ ऐसे धागे आ गए जो कातल डोर साबित हुए, और तेज़ रफ्तार जाते हुए मोटरसाइकिल पे अगर किसी के गले पे फिरी तो गला काट दिया, इन चीज़ों ने बसंत को या पतंगबाजी को जो है ना वो एक जहर आलूद बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने अवामी अमंगों की तर्जमानी करते हुए, क्योंकि ये एक सकाफ़त थी, लोग दूसरे शहरों से लाहौर आते थे, लाहौर से दूसरे शहरों में जाते थे, बल्कि जो हमने देखा अपनी ज़िंदगी में बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान में ख़ासकर लाहौर के अंदर एक समा ऐसा होता था जिस तरह को मेले का समा होता है, छतों पे दावतें हो रही थी, वो बड़ा एक इवेंट इस तरह का होता था कि लोग बैरून मुल्क से आके भी एंजॉय करते थे। बिल्कुल। और कई दिन पहले छुट्टियां ले लेनी कि भाई बसंत आ रही है तो उस पे, मगर उस वक्त जो डोर थी, जो धागे थे वो कातल नहीं थे। सरेआम मतलब छतों पे, घरों पे बड़ा हजूम होता था, बड़ी रौनकें होती थी। तो जिस तरह ये डोर को कातल बना दिया गया तो लोगों की जानें गईं, तो उस पर पाबंदी जो लगी थी वो भी ठीक लगी थी, क्योंकि किसी एक भी इंसान की जान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। तो जब लोगों के ये गले कटने शुरू हुए तो फिर इस पर पाबंदी लगाई गई।
اب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے تمام یہ اپنے پنجاب کے خاص طور رہنے والوں کے لیے ان کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ یہ ایک ہماری ثقافت کا حصہ ہے، اس کو بحال کیا جائے، اس کے لیے SOPs بنائے گئے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ پتنگ بازی نہیں کرے گا، اور جو داتی تارے ہیں، جو اس طرح کی حادثے جس سے ہوتے ہیں، گلے کاٹے جاتے ہیں، ان پہ سخت پابندی ہوگی، اور جس طرح وہ کہتی ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اگر ٹریفک کے بارے ایکشن لیا ہے تو اس پہ عمل بھی کروایا ہے، اور وہ جو کہتی ہیں اس پہ انشاءاللہ عمل بھی کرواتی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی لوگ بھی ہمارے اس پہ عمل کریں گے تاکہ یہ جو ہماری ثقافت کا حصہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہے اور لوگ انجوائے کریں اس پہ، تاکہ کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے کہ جس کی وجہ سے کوئی انسانی جان جو وہ ضائع ہو۔ مگر ثنا یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمارا ملک متحمل ہے؟ کیا ہم اتنا خرچ کر سکتے ہیں کہ کروڑوں روپے آپ ایک دن میں اڑا دو؟ کیا ہم اتنے غریب ملک ہو کر بھی آپ یہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے روادار ہیں؟ اگر یہی پیسہ آپ انویسٹ کریں ہاسپٹلز پر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پر، تو میرا خیال ہے کہ اس کا رزلٹ آپ کو 10 گنا زیادہ اچھا ملے گا۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ لمیٹڈ رکھیں خرچے کے لحاظ سے۔ جی دیکھیں، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ سے اجازت لیے بغیر میں بول پڑا ہوں، جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ بہت سارے لاکھوں خاندانوں کا روزگار بھی منسلک ہے۔ اگر خرچ کرنے والا جو افورڈ کر سکتا ہے وہ تو خرچ کرے گا، مگر بہت سارے آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ جو وہ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، جو کوئی ڈور بناتا ہے، کوئی پتنگیں بناتا ہے، تو ان لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ اور سر انٹرنیشنلی بھی بہت سارے لوگ جس طرح ویکیشنز پہ آیا کرتے تھے، یہاں اسپرنگ فیسٹ کا ایک آغاز ہوتا تھا اور بہت سارے لوگ پاکستان کا رخ کرتے تھے، پھر اوبیسلی وہ جو پیسے یہاں پر آتے تھے، یہاں پر آ کے بائنگ کرتے ہوں گے، کائٹس لیتے ہوں گے، ڈور وغیرہ خریدتے ہوں گے، بہت ساری چیزیں اس میں وہ مین وائل، خیر ان سب چیزوں سے بالا تر میں تو صرف بسنت فیسٹ کا سن کے ہی میں بہت زیادہ انجوائے کرنا شروع ہو گئی۔ اب ہوپ فلی کہ آگے جو انہوں نے لاز اور جو رولز انہوں نے لاگو کیے ہیں کہ جی 3 سے 5 سال قید سنا دی گئی ہے جو خلاف ورزی کرے گا قانون کی، اور 20 لاکھ روپے جرمانہ، ہوپ فلی اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر اسرار بٹ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ جرمانے انہوں نے کہہ دیے ہیں تو کیا یہ لاگو ان پہ لگائیں گے بھی امپلیمنٹیشن؟ جی بالکل، میں ابھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں اس پہ عمل بھی کروایا۔ دیکھیں آپ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی طرف آ جائیں، جرائم کی طرف آ جائیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پنجاب کے اندر، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اقدامات اٹھائے، اور آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر قتل و غارت کی شرح 0 پہ آپ کہہ سکتی ہیں، 0 اگر نہیں تو 1-2% رہ گئی ہیں۔ جو سر عام شہروں کے سڑکوں کے اوپر گلی محلوں میں قتل ہوتے تھے، وہ ابھی آپ دیکھیں کہ اس کی ایوریج نیچے آ گئی ہے۔ ڈکیتیوں کی آپ دیکھیں کہ ابھی کوئی خاتون رات کو اگر بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو وہ بے فکر ہو کے نکلتی ہے، اور اس کے دل میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کرے گا تو CCD ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ گاڑیاں جو ہماری چوری ہوتی تھی، لوگ گھروں سے نکلتے تھے، مارکیٹ میں آتے تھے، ان کی ایوریج آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں نیچے آ گئی ہے۔ تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اقدامات اٹھائے ہیں اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ اگر آپ پنجاب میں اوورآل دیکھیں جو اقدامات اٹھائے ہیں، جرائم بھی کم ہوا ہے، اور ٹریفک کے اور لائسنس پہ، ہیلمٹ پہ ابھی آپ دیکھیں عمل درآمد، انہوں نے جو حکم کیا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ آرڈیننس آئے ہیں تو پتنگ بازی کی اگر بسنت کی بھی اجازت دی جائے گی تو انشاءاللہ اس پہ بھی عمل ہوگا اور امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ سنا اس ٹریفک کے قوانین پر آپ مجھے 2 منٹ پلیز ضرور دیجیے گا۔ بے شک شور میڈم، شور۔ اس کے بعد ہم اپنا تعارف کروا دیتی ہیں۔ میاں شاہد عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ سر خوش آمدید۔ سر یہاں پر بڑا ہی ہاٹ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، بسنت ایک فیسٹ ہے جس کو ہم بہت عرصے بعد اب سیلیبریٹ کریں گے، اس کی مشروط اجازت آرڈیننس جاری کر دیے گئے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی بات یہ ہے کہ بسنت کے ساتھ تو ہماری ذاتی طور پر بھی بہت زیادہ یادیں میں بستا ہے، لیکن چیزیں وہی ہوتی ہیں کہ استعمال درست اور استعمال غلط، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ وہی بندوق ہوتی ہے جس کا آپ اگر استعمال درست کرتے ہیں تو وہ آپ کے ملک کے دفاع کے لیے بھی
وہ استعمال ہوتی ہے, آپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے بھی ہوتی ہے. وہی بندوق اگر آپ کسی کو لوٹنے کے لیے استعمال کریں تو اس کا استعمال غلط ہے. اسی طرح بسنت جو ہے وہ ہمارا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھی اگر ہم بسنت کے تہوار کو جس طریقے سے پہلے یہ تہوار منایا جاتا تھا, اس کے ساتھ ہماری روایتی یادیں وابستہ ہیں, اس کے ساتھ ہماری ثقافتی جو ہیں وہ وابستگی ہے. اور اگر ہم اس کو پازیٹیو وے سے بسنت کو منایا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا سے جس طریقے سے لوگ یہاں پر آتے تھے, اور اگر ابھی بھی اس کو اچھے طریقے سے مینج کیا جائے تو یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ کسی ملک میں ایسے تہوار کو منانے کا, اور تہوار میں منانے کا وہاں پر جو ہے وہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں, اور اس روایتی جو تہوار کو دیکھ کرتے ہوئے ان کے ساتھ تجارتی معاملات بھی ہوتے ہیں. اور اس طرح یہ دیکھیں ایک اتنا ٹینشن زدہ ماحول ہے, اگر حکومت نے اگر بسنت کی, میں کہتا ہوں یہ ایک بڑا دلیرانہ فیصلہ ہے, اور اگر وہ ایک عرصے بعد ایک فیصلہ کیا ہے تو بڑا, میں تو ذاتی طور پر اس کو بڑا خوشائن سمجھتا ہوں, کیونکہ میں خود بھی اس بسنت کو جو ہے وہ بڑا مناتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے بٹ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ثقافتی ایک تہوار ہے, تو یہ بڑا خوشائن بات ہے. لیکن چیزیں وہی ہیں کہ اگر اس کے اچھے طریقے سے صرف سزائیں کہہ دینے سے وہ لوگوں کو ڈرا کر یہ چیزیں نہ کریں, ہمیں سزائیں سے زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے. اب یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے جائیں کہ جو فلاں جو ہے نا وہ یہ سارا PPC بھری ہے جو جس میں سزائیں ہیں, ہر کام کے لیے سزائیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ تربیت کا پہلے موقع دیا جانا چاہیے لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ بالکل یہ بات جو ہے, اگر آپ ٹریفک چلان یہ چیزیں جو اتنی زیادہ سختی جو ہے وہ اس قدر لوگوں کے پریشان ہوئے, چونکہ میں وکیل بھی ہوں, اور آپ دیکھیں 2 دن بعد لوگوں کو جو ہے وہ پیش کیا گیا عدالتوں میں رش ہونے کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ہم جن ملکوں کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت اچھے اقدامات مریم نواز صاحبہ کے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن ملکوں کی ہم نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے روڈز میں ان کے سگنلز, ان کے روڈز اتنے کشادہ ہیں, ان کی زیبرا کراسنگ ہماری یہاں پر پوری نہیں ہے, ہمارے سگنلز یہاں پر صحیح نہیں ہے, ہمارا یہاں پر جو ٹریفک کا نظام ہے وہ درست نہیں ہے, اور ہم وہاں کی جو ہے وہاں کے نوجوانوں کو جو بروزگاری الاؤنس ملتا ہے, بوڑھوں کو بروزگاری الاؤنس ملتا ہے, اس کے علاوہ ان کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد, ان کے روڈز اتنے کشادہ ہونے کے بعد پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ وائلیشن کی تو آپ کو یہ ہے. میرا خیال ہے, میری اس پروگرام کے توسط سے یہ رائے ہے کہ اگر اس طریقے سے ہوتا کہ گاڑیوں کو بند کر دیا جاتا, ابھی بھی گاڑیوں کو جس گاڑی پہ جو ہے وہ وائلیشن ہوتی ہے, وہ بجائے کہ لوگوں کو بکرا یا لوگوں کو جو بندہ 2 گھنٹے اگر اس کو انلیگل ڈیٹین کر دیا جاتا ہے, کیونکہ میرے ذاتی علم میں بات یہ ہے کہ 2 دن بعد جو ہے نا وہ لوگوں کو پیش کیا گیا, اور بچوں کے ساتھ جو خوف و خراج جو پھیلا, بچے گھروں سے ماں نے باہر جو ہے نا وہ بچوں کے لیے تو کل ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا کہ تو ہو گیا نا, وہ تو ایجیٹیٹ لوگوں نے کیا نا. بات یہ ہے کہ چیزوں کا وہ میں نے آپ کو وہی بات کی کہ پہلے شروعات میں ہی کہ بندوق وہی ہے, اگر ملک کی سلامتی کے لیے استعمال کی جائے تو وہ بندوق جو ہے وہ بڑا زبردست ہے, اگر بندوق سے کسی کو لوٹا جائے گا تو وہ غلط ہے. چیزوں کو ہم ضرور, اچھی بات ہے, بالکل وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. اب میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ون ویلنگ موٹر سائیکل کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں وہ بعد میں ایکسیڈنٹ کا فیس کرتے ہیں, اس چیزوں سے تدارک ہوا ہے. لیکن تھوڑا سا چیزوں کو جو بیوروکریٹ جو ہے نا وہ ڈیفنس یا ماڈل ٹاؤن میں وہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ مشورے دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ 30,000 روپے جرمانہ کر دیں, آپ یہ کر دیں, آپ وہ کر دیں. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں. جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے وہ بچہ چھوٹا سے مزدوری کرنے کے لیے باہر نکل پڑتا ہے, اور وہ یہ صرف کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ کریں. یہ ساری چیزوں کو جمع منفی اس پروگرام کے توسط سے ہم کہہ رہے ہیں, چیزیں اقدامات اچھے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہونی چاہیے, جو ہے نا وہ ٹریفک کی پابندی ہونی چاہیے, جو اپنا ہیلمٹ ڈالنا چاہیے, اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے. سر بات صاحب, آج جب میں اسٹوڈیوز کی طرف آ رہی تھی نا تو میں دیکھ رہی تھی کہ پہلے ڈیلی بیسس پہ ہم انہی روڈز پہ سے گزرتے ہیں, مگر آج خاص طور پہ میں نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ ہر کسی نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, کوئی بھی بندہ ایسا نہیں میری نظر سے گزرا. شاید ہماری عوام عادی ہو گئی کہ جب تک اتنی ہی سختی نہ کی جائے تب تک یہ لوگ لائن پہ آتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ان لوگوں کا رب کے بگڑے جو بدو تھے ان کو سیدھا کیا, وہ یہ ڈنڈے سے نہیں کیا تھا,
वो बल्कि उन्होंने मुआशरे की तालीम और तरबियत जो है ना वो इस तरीके से की थी। और मैं इस बात को मैं इस बात के कतई तौर पर इसकी मुखालफत नहीं कर रहा कि मैं ये कह रहा हूं ठीक है, सजाएं जो है सजाएं भी इसलिए होती हैं कि भी ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल करें, ठीक है। क्योंकि मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मुझे इस बात का पता है कि सजाएं जो है वो इसलिए दी जाती हैं और बुरे लोगों को बिहाइंड दी बार इसलिए रखा जाता है ताकि मुआशरा उनके जो है वो उनकी बुराई से बचा रहे। लेकिन चीजें सिर्फ यही हैं, थोड़ा सा इन चीजों को एकदम ही सड़क कुशादा की नहीं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की नहीं। पहले हम जो चीजें अभी मुल्क में हमारे वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अभी जो अफसरान से अगर शुरू करती कि करप्शन को रोकना, अफसरान से जो हेलमेट उनको पहनाती जो उन्होंने करप्शन का जो वहां पर सख्ती करते 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 फिर अवाम पर आती। ये बात उसी तरह ही है कि हमने पहले जो है ना वो अवाम का जो है ना वो अवाम आगे पिसी हुई है बिजली के बिलों से, अवाम आगे पिसी हुई है गैस के बिलों से, अवाम आगे पिसी हुई है महंगाई से, और उसी अवाम को जो है ना वो एक मजीद उस पर बोझ डाल दिया गया है। उस हवाले से मेरी बात है, मैं इस बात को कतई तौर पर ये नहीं कह रहा कि ये बात बड़ी गलत हो गई है जी, हेलमेट क्यों डाला गया ये फला, कतई तौर पर ये नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ नुक्ता नजर ये है कि इसको एक ऐसे तरीके से किया जाए जो अवाम के लिए आसानी पैदा होता। ये नहीं कि अवाम जो है ना उनका जीना जो है ना वो मुश्किल कर दिया गया है। जहां इस हवाले एक से आम मजदूर की दिहाड़ी 1500-2000 है, वहां पर अगर आप चालान 2000 रुपए का भर दोगे तो लोग अपनी और मोटरसाइकिलों यकीन को आगे करें लगाएंगे। मैं चूंकि हमारा जैसे भट्ट साहब माशाल्लाह, ये असरार भट्ट साहब हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, इनका 24 घंटे अवाम के साथ राब्ता रहता है, हमारा भी 24 घंटे अवाम के साथ राब्ता रहता है। यकीन करें कि मैं उन मजदूरों को जानता हूं और उन वो रिक्शा ड्राइवर, वो यकीन करें वो कहते हैं भाईजान अब आप देखें कैसी बात है कि एक चालान वो कहते हैं जी डेली जरूर करना है, अच्छा उसके बाद आप जितनी मर्जी वायलेशन करें। यार इस चीज पे तो आप देखें भाई, एक चालान वो कहते हैं 2000 का करना है, उसके बाद सारा दिन आपका चालान नहीं होना, चाहे आप इशारा काटे जो कुछ मर्जी करें। और ये नहीं कि तो आप देखें कि किस किस्म की जाती है। और एक बंदे ने सारा दिन अगर 2000 रुपया उसकी कमाई नहीं है और 2000 रुपया ये एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ज्यादा इन चीजों को किया जा रहा है। आप मोटरसाइकिल को बंद करें, मोटरसाइकिलों को बंद करने के बाद उन मोटरसाइकिलों को उस वक्त तक ना छोड़े, ठीक है ना, उसमें करें कि ये रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जा रहा है और सस्ता वे जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चीज को भी आप देखें, लोगों को इस तरह ना करें कि लोगों का पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अभी लोगों बिल से भी जो है ना उनकी जान नहीं छूट रही, रिलीफ आप कोई दे नहीं रहे, किसी किस्म का कोई रिलीफ ऐसा दे नहीं रहे। मेरा ख्याल है सवाल बसंत का था, आप बहुत दूर चले गए हैं और जवाब देते मेरा आप एंकर नहीं है, एंकर वो है, वो प्रोग्राम चला रही उन्हीं है। को ही गाइड कर रही हूँ। नहीं आप गाइड नहीं करें, वो बात ये है ना, वो बात तो सारी एक जो है ना वो उन्होंने एक प्रोग्राम को नहीं, लेकर वो चलना है। बात ये कि जब अवाम के हक की अवाम बात के है हक तो की फिर बात हमें है कि टाइम बसंत देना भी पड़ता वही है। है ना। बसंत ऑब्वियसली बसंत वो भी ये वही है। बसंत भी इस ट्रैफिक जो रूल्स को लगाने के बाद मेरे वो- ख्याल से एक छोटा सा बिल्कुल, टेस्टर ये लगा connect के है। लागू करने की कोशिश की गई है। ये उससे कनेक्शन है जी। अगर वो ट्रैफिक के निजाम के लिए जो जितने भी हादसा हुए हैं वो ट्रैफिक अगर वो कंट्रोल होगी या चीजें होंगी तो ये हादसा बसंत से जो है ना वो बच सकते हैं। मेरा ख्याल है मैडम ने कोई जवाब देना होगा ना, मैडम कह रही है तो फटाफट मेरी बारी आ दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं ऑलरेडी जो गुफ्तगू करना चाह रही थी वो हो चुकी है। उन्होंने कह रही है कि जी फटाफट मेरी बारी उड़ा दो, बस करो। जी मैम मैम सीमा आपने कहा था कि मुझे टाइम चाहिए नहीं, जी। मेरा ख्याल है इस टॉपिक में बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, मजीद इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, वो जो सोच रही थी ना कि मैंने कहना इन्होंने कह दिया। देखिए मेरे भाई ने मियाँ शाहद अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, मगर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर भारी जुर्माने किए जा रहे हैं तो इसलिए कि लोग कवानीन के ऊपर अमल करें। अगर हम पाकिस्तान में सड़कों पे घूमते हैं फिरते हैं तो हम कवानीन पे अमल बिल्कुल नहीं करते। मेरा सवाल ये है कि जिन बच्चों को स्कूल में सिर्फ लाल, पीली और सब्ज बत्ती के बारे में पढ़ाया जाता है, उससे अगला कोई लॉ, रूल, रेगुलेशन बच्चों को पता ही नहीं है, आगे किसी इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं बताया जाता, वहां पर अचानक से आप इस तरह के हैवी कानून जो है लागू कर देंगे, वहां तो फिर लोग अच्छा नहीं अवाम सर, बोलेंगे एक ना। छोटी सी बात एडिशन करना चाहूंगी। मुझे याद है जब ये मोटरवे बनी थी तो आपको टीवी पर, मीडिया पर बेइंतहा गाइड किया जाता था, आप इंडिकेटर दें, राइट करें, लेफ्ट करें। एक प्रोग्राम मुझे आज भी याद है 5 मिनट का चला करता था। आप यकीन करें उससे इतना फायदा हुआ कि कौम इतनी सीधी हो गई कि मोटरवे पर शुरू में बहुत कम चालान हुआ करते थे और लोग ऑटोमेटिकली मीडिया की गाइडेंस से उसको फॉलो करते हुए बेहतरीन चल पड़े। तो मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस प्रोग्राम अगर मीडिया के थ्रू ये चलाया जाता या सोशल मीडिया के थ्रू चलाया जाता
اس اویئرنیس سے تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ سنبھل جاتے ہیں. اینی ہاؤ جو کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ وہی بات کہ کچھ ڈنڈا پیر بھی کام کرتا ہے اس کے بغیر نہیں. بٹ اس کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا چالان کی آپ قیمت کم کر دیں تاکہ دیتے ہوئے بیچارہ غریب جو ہے وہ روئے نہ, وہ اپنے رکشے نہ جلائے. تو تھوڑا سا اس کی اماؤنٹ کم کر دیتے تو مائٹ بھی اس میں بہتری آتی. جی اسٹار برڈ صاحب. جی دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ وہ اماؤنٹ بھی کم ہوگی. آپ نے دیکھا کہ جو 16 سال ایج کے بچے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پہ سخت ایکشن لیا ہے بالکل کہ ان بچوں کو ہتھکڑیاں نہ لگائی جائیں, ان کو حوالات میں بند نہ کیا جائے, بلکہ ان کو اسمارٹ کارڈ اور وہ لائسنس جو ہے ڈرائیونگ کا ان کو جاری کیا جائے. جہاں تک بات اویئرنیس کی ہے, آپ بھی دیکھتے رہے ہیں میڈیا میں, سڑکوں پہ ہمارے بہت سارے بھائی میڈیا سے جو تعلق ہے ان کا, وہ ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے آگاہی مہم چلاتے رہے ہیں ہیلمٹ کے بارے, اشاروں کا. اور جو یہ بات ہے اشاروں کی, وہ آپ نے جس طرح کہا کہ بھئی وہ گرین ریڈ اور یہ تو بتائی جاتی ہے, مگر جب آپ نے کوئی بھی لائسنس لینا ہے, ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آپ جائیں گے, اس سے پہلے آپ کے لیے بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو وہ اشاروں کے بارے سمجھائیں گے کہ آگے اب یہ ہے سگنل تو اس کا یہ جو اس کا نشان ہے آگے کیا آئے گا. اس کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کے بارے, سگنلز کے بارے کہ یہ جو نشانات ہیں یہ کس چیز کا. یہ جب آپ لائسنس لینے جائیں گے تو آٹومیٹک آپ کی وہ ٹریننگ بھی ہوگی اور آپ کو آگاہی بھی ہوگی کہ ہمیں ٹریفک قوانین کس کس چیز پہ کس طرح عمل کرنا ہے. تو یہ ہے کہ جو سختی ہماری قوم کو اصل میں یہ سختی سر یہ کی تو عادت ٹریننگ نہیں ہے. پہلے ہونی چاہیے نا. لائسنس تو ہم لینے تب جاتے ہیں جب ہم گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں, ہم آن روڈ آ اس جاتے کے ہیں. لیے ادارے بنے ہوئے ہیں. وہ ہمارا گناہ ہے کہ اگر ہم نہیں جاتے, ہم کوئی بھی اسکول ہے, اب تو سر جتنے لگ گئے نا چارجز, اب ہر کوئی جائے گا, جس نے نہیں بھی سیکھ رہا نا وہ بھی جائے جی گا. میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو باہر کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ جب اترتے ہیں تو اسی وقت ہم قوانین پہ عمل شروع کر دیتے ہیں. Exactly. ہم سموکنگ کے لیے ایریا ڈھونڈیں گے, کون سا سموکنگ ایریا ہے. ہم تھوکنے کے لیے دیکھیں گے کہاں پہ کوئی وہ ڈبہ پڑا ہے جدھر ہم تھوکیں گے. یہاں تک ہم وہاں پہ عمل کرتے ہیں. ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا اپنا پیارا ملک ہے, ہم یہاں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو اقدامات سخت کیے گئے ہیں اسی لیے کہ لوگ اس طرف آئیں کہ قوانین کے اوپر عمل کریں. جب عمل کریں گے کوئی ان کا چلان نہیں کرے گا, کوئی ہیوی جرمانہ نہیں کرے گا. سب کے دروازے کھلے ہیں, سی ٹی او صاحب بھی بیٹھتے ہیں ڈیلی, ڈی آئی جی آپریشن بھی ڈیلی بیٹھتے ہیں. کسی کے ساتھ زیادتی ہو, بلکہ آپ نے دیکھا ہو کہ روڈ کے اوپر ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے کئی جگہوں پہ پولیس والا اگر بغیر ہیلمٹ کے تو ٹریفک والوں نے ان کو بھی روک لیا ہے, ان کو بھی کہا کہ بھئی آپ کو جرمانہ ہوگا. تو سختی سے انشاءاللہ عمل ہو رہا ہے سب کے لیے, کسی کمزور کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے, تمام طبقات کے لیے, چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی سیاستدان ہے. اب دیکھیں جو آپ ایک پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ایک پاکستان جس کا نعرہ لگا تھا. پاکستان ایک ہی ہے کہ پاکستان دو تو اس نہیں کا ہے. نعرہ عمران خان نے لگایا تھا جس کا مقصد تھا یہ سب بھی ہے کہ خواتین. یہ دیکھا آپ نے کہ یہ جو کسی ایک بھی چنگچی جو ہوتی ہے اس میں کسی ایک پہ بھی نمبر پلیٹ نہیں ہوتی, ان کی کوئی پکڑ تک چنگچی کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. میں وہ آپ کو یہ میرے ایکسپیرینس میں سے بات گزری ہے کہ فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ وہ باڈی جو چنگچی کی پرائیویٹ بنتی ہے, موٹر سائیکل کسی بھی کمپنی کے ساتھ لا کے اس کو جوڑتے ہیں اور وہ چنگچی سڑکوں پہ آ جاتا ہے. نہ اس کی کوئی رجسٹریشن ہے, نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے. اگر کوئی ایکسیڈنٹ بھی کر دیتا ہے, کوئی حادثہ کر دیتا ہے تو اس کو پکڑنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں. مگر سر وہ جب سڑک پہ آ گئی تو اوبیسلی ان کو بھی اس طرح ہی پکڑ کے سائڈ پہ لگانا چاہیے جس طرح سے, کیونکہ اوبیسلی سب سے زیادہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں. میں یہ بالکل کچھ لوگ میڈیا کے اوپر غلط پراپوگنڈا کرتے ہیں, ان کے اوپر بالکل کوئی پابندی نہیں. پابندی صرف ان کے لیے ہے جو چنگچی غیر رجسٹرڈ ہیں, ان کے اوپر پابندی ہے. بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ الاؤڈ کیا ہے ان کو کہ کچھ کمپنیاں ایسی جو رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں وہ رکشے آپ شو روموں پہ کھڑے کریں, سیل کریں, چلائیں, آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. مگر جو آپ چوری کی, آپ کے پاس کوئی آ جاتی باڈی, آپ موٹر سائیکل اس میں ڈال کے وہ چوری کی باڈی آپ لے کے پھرتے ہیں, اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں. 99% جو یہ چنگچیز ہے نا یہ نمبرز کے بغیر ہیں, ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے پیچھے سے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ان چیزوں کی روک تھام کے لیے بہت سارے چنگچی رکشے چوری ہوتے ہیں,
اور گاڑی اتار کے کسی اور کو لگ جاتی ہے, موٹر سائیکل کسی اور کو لگ جاتی ہے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو اب یہ ختم ہو جائیں گے. ان چیزوں کے اوپر پابندی ہے, لوگوں کے روزگار کمانے کے اوپر بالکل کوئی پابندی نہیں ہے. اس پہ بھی کوئی ایکٹ بنایا گیا ہے؟ جی بالکل, اس کے اوپر بھی بنایا گیا کہ جو چنگچی ہیں اس طرح کے بنے ہوئے پرائیویٹ جو لوگوں نے خود بنا کے جوڑ کے, ان کے اوپر پابندی ہوگی. جو رجسٹرڈ کمپنی ہے وہاں سے آپ خریدیں گے, اس کا ریکارڈ ہوگا, وہ کمپنی ذمہ دار ہوگی, اور وہ آپ لے کے چلا بھی سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں, شو روم پہ کھڑے کر سکتے ہیں اس کو, بالکل آپ کو کوئی نہیں پکڑے. مگر سر جو لاز آئے ہیں اس میں کہیں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے. جی یہ میرا خود ایکسپیرینس ہے, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں. میری یہ وزیر ٹرانسپورٹ سے میٹنگ ہوئی تھی اس موضوع پہ, تو پھر یہ ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی. انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح کی جو رجسٹرڈ کمپنی ہیں یہ شو روموں پہ کھڑے کریں, ان کو کوئی پکڑنے آئے گا, میں ذمہ دار ہوں. یہ وہ چلائیں, بیچیں, رکھیں. مگر جو چوری کے ادھر ادھر کے پکڑ کے جوڑ کے یہ لوگ سڑکوں پہ حادثے کرتے ہیں, ان کو ہم بالکل نہیں چلنے دیں گے. اب جو سڑکوں پہ آگے ان کو تو یہ روک سکتے ہیں نا, یہ جو ٹریفک پولیس والے ہیں, جو کچھ بھی جن کا نیم پلیٹ نہیں ہے, جن کا نمبر پلیٹ نہیں ہے. جی بالکل, وہی تو ابھی روک رہے ہیں نا. تو پھر کچھ لوگ پراپوگنڈے کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. بے روزگار تو نہیں کیا جا رہا ہے, وہ اس کے متبادل دوسرا لیں کوئی چیز ایسی جو رجسٹرڈ ہے, جو جس کا کوئی ریکارڈ ہے. تو اب دیکھیں اس کے اوپر پابندی, جو غیر رجسٹرڈ چیز ہے اس کے اوپر پابندی لگائیں. تو آپ اس کو غلط طریقے سے اس کا پراپوگنڈا کریں گے. جی حکومت ہزاروں لاکھوں کو بے روزگار کر دیا. بے روزگار حکومت نہیں کر رہی, حکومت سیدھے راستے پہ آپ کو لا رہی ہے. اس پہ عمل کریں قوانین پہ, اور جو رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں, یہ چنگچی ہیں, رکشہ ہے, وہ خریدیں, وہ چلائیں, ان کو بالکل کوئی نہیں پکڑے گا. جی میم سیما آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو گلشن اقبال ٹاور میں نیپا فلائی اوور کے قریب نجی اسٹور کے سامنے بچے کا گٹر میں گرنے کا واقعہ ہے, اس میں تحقیقات ہوئی ہیں اور یہ اسٹور والے کو جی مجرم قرار دیا گیا ہے. اس کو بتایا گیا کہ جی یہ جو اسٹور والا یہ قصوروار تھا, ادھر ادھر ایک دوسرے پہ ڈالے جا رہے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں میں خود ایک ماں ہوں اور میں اس ماں کی فیلنگز کو سمجھ سکتی ہوں کہ جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. کہنا بہت آسان ہے افسانہ کہ یہ ہو گیا, اسٹور والے کا قصور ہے, گورنمنٹ کا قصور ہے, بٹ آپ دیکھیں کہ اس عورت کا کیا حال ہوگا جس کا بچہ چلا گیا اور اس برے طریقے سے آنکھوں کے سامنے چلا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہماری پوری قومی ذمہ دار ہے, ہم سب ہی اس کے ذمہ دار ہیں. ہم دیکھیں کہ اگر یہ گٹر کا واقعہ ہوا ہے, کوئی اسٹور والا دیکھ رہا تھا, اس نے کیوں نہیں انفارم کیا. یا دوسرے نمبر پر سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو یوسیز کے چیئرمین ہوتے ہیں, اب تو وہ سسٹم ہی نہیں رہا بٹ ابھی بھی موجود ہے سسٹم ہمارا یوسی کا, تو وہاں چیک کیا جائے کہ انہوں نے کیوں نہیں اس کو چیک کیا. کہ اگر کسی کا ڈھکن مین ہول کا نہیں ہے, اسٹور والا تو ایک چھوٹا اگر ہول ہوتا ہے تو وہ تو اسٹور والے کی رسپانسبلٹی ممکن نہ ہو سکے, بٹ ایک مین ہول تھا. یہ مین ہول اس اسٹور والے کی نیگلیجنسی نہیں ہے, یہ ہماری اس گورنمنٹ کی نیگلیجنسی ہے جو وہاں پر موجود ہے. تو دیکھیں یہ ایک حادثہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ ریپڈلی ہوا ہے, یہ لاہور میں بھی بہت دفعہ ہوا ہے, اور اس کے بعد ہم سبق نہیں سیکھتے. جب حادثہ ہو جاتا ہے پھر ہم صرف افسوس کرتے ہیں. تو مجھے بہت دکھ ہوا اس حادثے کا ریلی پرسنلی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سندھ حکومت ہماری بہت ذمہ دار ہے, جو کہ صرف نعرے بازی تک محدود ہے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ پریکٹیکلی انہوں نے سندھ میں کوئی کام کیا. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کتنے سندھ کے گھپلے آپ کے سامنے آئے, اور کتنا وہ مصطفیٰ کمال بھی دیکھیں کہ انہوں نے بھی کیا کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر کانسٹنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کی نیگلیجنسی ہے. ایون سڑکیں خراب ہیں. سندھ کراچی کا آپ حال دیکھ لیجیے, 70% معیشت سنا ہم پاکستان کی وہاں کراچی سے لیتے ہیں, ایک سٹی سے, اور آپ دیکھیں کہ اس کا کیا حشر ہو گیا ہے جبکہ کسی زمانے میں کیپٹل تھا. تو یہ ایک پے در پے جو ہے وہ کراچی کو اسپیشلی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا پیسہ بہت زیادہ کھایا گیا. جو معیشت کا کراچی پہ انویسٹ ہونا چاہیے تھا, جو وہاں ہمیں دے رہا ہے پاکستان کو, ہم نے اس پہ انویسٹ نہیں کیا. ہم نے اس کا برے سے برا حال دیکھا, سڑکوں کا, گٹروں کا, ایون پانی کو آپ دیکھ لیں. کچھ عرصہ پہلے تو یہ حال تھا کہ لاشوں کو نہلانے کے لیے وہاں پانی نہیں تھا. ٹینکرز آتے ہیں, جو لوگ پیمنٹ کرتے ہیں اور ٹینکر سے وہ پانی لیتے ہیں. تو کیوں, کیا ایسا وجوہات ہیں, کیوں اس کو ابھی تک اس طرح کا ستیلی ماں, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا کردار ہے سندھ کا, کہ وہ ہم پر جس طریقے سے برس رہی ہے. تو یہ ایک انتہائی المناک حادثہ تھا جس میں ہم پوری قوم کا اس قصوروار ہیں. کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم سندھ کو سب بیٹھ کر آج کرٹیسائز کریں, اگر آپ اس کے ذمہ داروں کو بلائیں, ان کے ذمہ داروں کو ٹی وی چینلز پر بلائیں,
تو میں سمجھتی ہوں کہ تب جا کے شاید ہم چھوٹا سا اس کا حق ادا کر سکتے. ذمہ دار میڈم کیسے پکڑا جائے گا؟ یہ محکمہ بلدیات نے ڈال دیا نا، اب ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. غلط ہے نا. ہمیں بھی پتا ہے کہ کون، ہمیں بھی پتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے. پورے کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں نا، صرف ایک گٹر کی بات تو ہے ہی نہیں، پورے کراچی کے حالات کا یہی حال ہے. تو کس کس کو روئیں؟ کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہے. جی اسرار بٹ صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ بہت ایک کیس ایسا ہے جو بہت زیادہ ہائی لائٹ جو ہے نا کریٹ کر گیا، ورنہ ادروائز ایسے بہت زیادہ سارے کیسز ہیں. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ قابل مذمت ہے یہ جو حادثہ ہے. ایک بڑا پیارا معصوم سا بچہ ہے جو وہاں پہ ڈوب کے جس کی ڈیتھ ہوئی، تو اس خاندان کے لیے یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوا ہے. تو دکھ کے ہم ان کے دکھ میں سب شامل ہیں. بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار وہ سٹور والے کو میں نہیں ٹھہراؤں گا، بلکہ وہاں کی انتظامیہ کو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا. وہاں کے جو لوکل باڈی لوگ سسٹم میں بیٹھے ہیں میں ان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. میں گورنمنٹ آف سندھ کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ کراچی جیسے شہر میں یہ حال ہے. تو یہ دیکھیں سٹور والے کو ہم کیسے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ لوگ وہاں کے تنخواہیں نہیں لیتے اداروں میں، جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں علاقوں میں. صفائی والے ہوتے ہیں، یہ گٹروں کی صفائی والے ہوتے ہیں، دن رات وہ ان کی یہ ذمہ داری ہے. اگر کوئی ڈھکن نہیں ہے تو ان کی ذمہ داری ہے وہ خود وہاں پر لگائیں، پہنچائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میئر کراچی، وہاں پہ لوکل باڈی سندھ میں بلدیاتی ادارے موجود ہیں، تو یہ لوکل باڈی اداروں کی جو ذمہ داری ہے کہ کہیں ڈھکن نہیں لگا تو وہاں پہ لگائیں. تو یہ ہمارا یہ فرض ہے بصیت قوم کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہم اپنا یہ فرض ادا کریں کہ ہم اس ادارے کو اطلاع کریں. یہ ہمارا بطور قوم ہر فرد کا یہ، چونکہ جب حادثہ ہوتا ہے تو پھر ہم افسوس کرتے ہیں، بالکل، اور جب یہ 2-4 دن گزر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں ہے. یہ پنجاب میں بھی ہوتا ہے، لاہور میں بھی ہوتا ہے. مگر لاہور میں آپ دیکھیں کہ انتظامیہ پنجاب کے اندر بڑی الرٹ ہوتی ہے اس معاملے میں. ڈی سیز، اے سیز، ہماری پوری انتظامیہ حرکت میں رہتی ہے. تو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے جو ان کے لوکل باڈی ادارے ہیں، میئر کراچی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب ذمہ دار اس بچے کی ہلاکت کے، اس پہ ایکشن لیں، اور تاکہ آئندہ کسی ماں کی گود جو ہے نا وہ نہ اجڑے. بالکل ایسے. میاں شاہد عباس صاحب، اصل میں تو سوال یہ آپ کی پارٹی کا ہے تو آپ سے ہی سوال بنتا ہے کہ سر جی یہ ایک بہت ہی چھوٹی بات ہے کہ گٹروں کے ڈھکن غائب ہو جانا، اور یہ مطلب کوئی بڑا فنومنا ہوتا تو اس پہ ہم ڈسکشن بھی کرتے ہیں، مگر ایک جب کسی کی جان چلی جاتی ہے، ہائی لائٹ ہو جاتا ہے وہ ایشو، پوری دنیا اس وقت مطلب اس بچے کے ساتھ ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے بچے کی لاش نہیں مل رہی تھی، پھر بچے کی لاش کو ریکور کیا گیا، اور اب جب یہ اتنا غیر سنجیدہ قسم کا ان کا آگے سے وہ الزام آ گیا ہے، تو اس پر کیا اوپینین ہوگا، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے اپنا بٹ صاحب نے بھی کہا، یہ نہیں ہے کہ یہ سندھ میں ہی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. یہاں پر پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں اس قسم کے واقعات جو ہیں نا، وہ حادثہ تو کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اس حادثے کی میں تہ دل سے مجھے اس بات کا رنج ہے. ظاہر ہے ہم صاحب اولاد ہیں، اور ایسے واقعات جو ہیں وہ بالکل قابل مذمت ہیں، اور حکومتوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کی روک تھام کرنی چاہیے، وہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. میں کبھی بھی اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ اس بات کو ڈیفینڈ کیا جائے. یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں جو ہیں بلدیات کی ذمہ داریاں. پہلے وہاں پر سندھ میں ایک بڑا المیہ تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا آپس میں بلدیاتی معاملات میں بہت زیادہ تضاد رہتا تھا، اور اختیارات کی جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں اگنور ہوتی تھیں. لیکن آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ اب درست سمت میں جانا شروع ہو گئی ہیں، وہ بلدیات کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے. باقی یہ جو محترمہ نے کہا ہے کہ جی وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ فلاں نہیں ہو رہا، تو وہ آپ یہ بات غلط ہے آپ کہہ رہی ہیں. آپ سندھ کو دیکھیں، سندھ جو ہے وہ ان کے ہاسپٹلز دیکھیں سندھ کے. کراچی کے جو آپ نے اوور ہیڈ برجز نہیں دیکھے، وہاں کی جو سڑکیں نہیں آپ نے دیکھی، اور وہاں پر جو ترقیاتی بلاول صاحب خود ان چیزوں کو آپ نے نہیں دیکھا نا. آپ نے صرف ایک ہی چیز کو دیکھا. بات صرف یہ ہے کہ جو ترقیاتی کام وہاں پر ہو رہے ہیں اور جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، ایک وہ وقت تھا کہ وہاں پر خوف و ہراس اور دہشت گردی کی علامت تھی. کراچی کا واقعہ، اب وہاں پر حالات کچھ ہو رہے ہیں. وہاں پر تو آپ جا نہیں سکتے تھے.
ٹھیک ہے. اب وہی جو ہے وہ کراچی جو ہے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ آزادانہ طور پر پھر رہے ہیں, وہ وہاں پر جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. اسی طرح چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے بتدریج جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیزوں کو بہتری کی طرف لا رہی ہے. اب وہ جو بلدیات کی جو اداروں کی آپس میں جو ایک چپکلش تھی, وہ چپکلش کافی حد تک جو ختم ہوئی ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ چیزیں کافی صفائی کے معاملات کے حوالے سے, دوسرے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ کافی درست سمت میں جا رہے ہیں. اس واقعات کے حوالے سے میں بات یہ کہوں گا, میرا خیال ہے جب آپ بولی ہیں تو میں بالکل اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ آپ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں, لیکن میں پھر بھی خاموش تھا کہ آپ نے بات کی ہے تو میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا. تو بات صرف یہ ہے کہ جو چیزوں کو دیکھنا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے نا وہ بلدیات کے حوالے سے یا صفائی کے حوالے سے چیزیں اب بہتر ہونی چاہیے, اور اس معاملے میں بھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس میں زیرو ٹالرنس ہے, اور اس بات کو جو بھی اگر کوئی ان کا اہلکار جو ہے اس کی نیگلیجنسی ہے تو وہ اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور اس بابت جو ہے وہ حکومت نے جو ہے نا وہ سندھ گورنمنٹ نے پورا جو ہے نا اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے بھی وہ کہہ دیا گیا ہے. لیکن بات صرف یہ ہمارے ایکشن لینے کی یا ان چیزوں کی نہیں ہے, ان چیزوں کا تدارک ہونا چاہیے. بس یہ تھے پاکستانی, میں بالکل یہ کہوں گا یہ چھوٹی چھوٹی مسئلے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر ہم نے جو ہے 1947 سے پاکستان آزاد ہو چکا ہے, تو اب اگر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف اگر دھیان نہیں دیں گے, ابھی بھی ہمارے یہی مسائل اگر ہوں گے تو ہم نے جو ہے نا وہ حکومتوں کو صحیح طریقے سے وہ نہیں چلا سکیں گے. سر موسٹ پروبیبلی اگر ہم یہ کہیں کہ چراغ تلے اندھیرا ہے تو یہ بے نہ ہوگا, کیونکہ ہم انٹرنیشنل فرمز میں جا رہے ہیں, وہاں انٹرنیشنلی کلیبوریشنز کی بات کر رہے ہیں, مگر اب جب ہم کراچی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کسی کی جان کا مطلب کیا کسی کی جان چلی جاتی ہے اس کے اوپر, تو پھر یہ تو بہت بڑا ہائی لائٹڈ ایشو ہوا نا. نہیں, میں اس بات کو میں نے شروعات میں ہی کہا ہے کہ یہ بالکل قابل مذمت بات ہے اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن آپ یہ بات اس طریقے سے صرف کراچی کے حوالے سے یہ نہ کہیں کہ بھی وہ کراچی کا وہ جو آپ کے پی کے میں دیکھیں نا وہ کتنا بڑے وہ کے پی کے عمران خان صاحب کے جو ہے نا وہ نعرے تھے, بلند بلند نعرے تھے, تو ان کا وہ کتنا بڑا وہ حادثہ تھا وہ دریا میں جو ہوا ہے, دریا سوات میں, وہ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا. سر اس میں بھی بہت نہیں, میں اس بات کو میں نے پہلے نمبر پر اس کو میں کاؤنٹر نہیں کر رہا. آپ میری گفتگو کو سنیں, میں گفتگو کو سنیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اس بات کو کاؤنٹر نہیں کر رہا, میں کبھی بھی اس بات کو نہیں کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے, یہ غلط ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی بات بہت بڑی بات ہے. یہ چھوٹی بات قطعی طور پہ نہیں ہے. کسی جان کا ضائع ہونا یا حادثے کا شکار ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے. کسی انسان کا اگر ایک انسان کی جو جان گئی ہے وہ سمجھ لیں پوری انسانیت کی وہ جان گئی ہے. میں اس بات کو کبھی بھی کاؤنٹر نہیں کروں گا. اس کے بعد پھر کوئی کنکلوژن کی طرف آئیں گے, مطلب کوئی اس کے بعد کوئی لیا گیا کوئی ایکشن؟ نہیں, وہ ظاہر ہے, میں نے وہ بھی آپ کو بتایا کہ جو ہے نا اس میں گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ اس کے متعلق جو ہے نا وہ کارروائی کرنے کے لیے وہ ایکشن لیا, لیکن وہ ایکشن لینا نہ لینا وہ تو ایک علیحدہ سی بات ہے نا. جس کی جان جس ماں کی چلے گی وہ تو چلے گی نا, اس کا وہ ایکشن سے کیا داد رسی ہونی ہے, اس کی کوئی داد رسی اس بات پہ نہیں ہونی. یہ چیزوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہاں پر پنجاب میں بھی, لاہور میں بھی, یہاں پر رات کو نشئی جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہاں پر متعدد بار ہم نے دیکھا ہے لکشمی چوک میں وہ جو وہ لگا ہوتا ہے لوہا, اس کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو بولڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اتار لیتے ہیں. اب ان چیزوں کے متعلق جو ہے نا وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے پاکستان کے لیے. ہمیں جو ہے نا وہ کسی سمت میں جو ہے نا وہ پاکستان کو لے جانے کے لیے ابھی بڑے کام ہونے والے ہیں, اور ان چیزوں کی طرف یہ چھوٹے چھوٹے بنیادی کام ہے, یہ کام ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ گٹر کے ڈھکنوں کے لیے یا چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ کسی کی جان چلی جائے, یہ تو بہت بری بات ہے. بالکل, یہ بہت کہنے کو سننے کو تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, مگر کسی کی جان چلی جائے تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ہائی لائٹڈ ایشو ہے. جی میم, آپ کہہ رہی تھی بیچ میں کہ یہ کسی کی جان چلی جانی ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ. انفراسٹرکچر پہ سندھ ہمیشہ جو ہے نا وہ کرٹیسزم کا شکار ہی رہا ہے. آپ نے کیا وہاں پر مناظر دیکھے؟ مناظر دیکھیں, یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا پتا کراچی میں کیا ہو رہا ہے. میں کراچی میں خود رہ کر آئی ہوں, مجھے پتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ یقین کریں آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی, زیادہ نہیں, اس سے بھی کم کی بات ہے,
मैं उस वक्त मौजूद थी वहां जब पानी का कतरा नहीं था, इवन टैंकर्स भी नहीं थे। आप बिलीव करें कि बॉडीज को नहलाने के लिए पानी नहीं था। अब समुंदर कराची के अंदर है, क्या वहां पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर आप पानी नहीं मुहैया कर सकते कराची को? एक छोटा सा बात है, कितने पैसे लगेंगे आपके पास फंड मौजूद है, आपको फेडरल फंड दे रहा है, ये तो नहीं है कि आपके फंड नहीं। और उसके बाद सदर साहब इस वक्त आपके बैठे हुए हैं, तो क्या फिर भी कोई काम नहीं हो सकता? देखिए ये बात ना करें आपके कराची को फंड नहीं मिलता या वहां पर गरीब है। इवन आप देखें जो फंडिंग हो रही थी, जो सारा कुछ खेल खेला जा रहा था, वो जो ईमान निकली थी आपकी, वो कौन थी? पीपल्स पार्टी की ही उसको आशीर्वाद शामिल थी। फिर जो आपके ये हेर फेर के फंड्स निकल रहे थे, बैंकों से ट्रांजैक्शन हो रही थी, वो किसकी थी? ये सारे आपके कोर्ट में निकले हैं। उसके बाद अगर आप अपने आप को महसूस करें तो गलत बात कर रहे हैं। ये कौन सी गलत, इसीलिए वो मान की बात आप कह रहे हैं कि कराची के हालात ठीक है। मैं आपको आईना दिखा रही हूँ, कराची के हालात आज भी खराब है, आज से 10 साल पहले भी खराब थे और अगले 20 साल भी खराब रहेंगे। अगर आप जैसे जहां पर रहती होंगी वहां का जो हालात खराब होंगे, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, हमारी पार्टी का कोई कसूर नहीं है। आप तो इनोसेंट है, नहीं इसलिए कि आपके सदर साहब इनोसेंट है। आप इंतहाई सिंध हाउस बिल्डिंग में क्या होता है? आप मेरे लिए बड़ी काबिल सिंध हाउस बिल्डिंग में क्या होता है? सारी आप पीपल्स पार्टी आप बताएं जरा। ये तो सारे हमारे मुखालफिन जो है ना, ये साबित करते हुए मर गए हैं कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ और जो है वो अपना मोहतरमा के खिलाफ अभी 27वीं तरमीम में भी आपने मुझे बताएं कि क्या आज तक कोई चीजें आप साबित कर सकी हैं? मैं तो जिनकी बात अभी मैं आपको बता रही हूं, साबित की दूर की बात, अभी तरमीम में आपने क्या की है? पर आप बात करना चाह रही हैं, वो कोई साबित कर सके? सिर्फ और सिर्फ बात कर देना वो काफी नहीं होता। साबित हो चुका, मुझे बताया ना साबित हो गया, साबित हो चुके हैं भाई। ये हाउस बिल्डिंग के केसेस सामने आए हैं। सब में जरदारी साहब देखें, आप जितने केसेस, जितने रेफरेंसेस, ठीक है, उनके खिलाफ नवाज गवर्नमेंट में बने, ये सब हो चुका है भाई, उनमें सब हो चुका है। तो आप जो है ना, आपको बात कोई की जाती है, आपको पता नहीं, कोई जाती तौर पर कोई ऐसे गरज है। देखिए इस तरीके से मुझे कराची के हालात की वजह से गरज है, कराची के हमारा पार्ट है हमारा। आप वो ठीक थे जब एमक्यूएम का था, जब आप घरों से बाहर नहीं निकल। मैं तो कराची के हालात की बात कर रही हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। अब देखें कि वो हालात जब से नहीं सना, मैंने किसी पार्टी की बात नहीं की, मैं कराची के हालात की बात कर रही हूँ। आपने देखा कि हमेशा पार्टी राज करती कंट्रोल में, आप जब कंट्रोल में हालात है तो आप उसको कहते हैं कि आप कहती हैं जी वो। और मेरे भाई आपको कुछ पता ही नहीं है, वो मुझे आपके मेरी बात सुनो, आपके जो हालात खराब थे वो रेंजर्स ने प्रूव किया, वो राह की इन्वॉल्वमेंट थी, कराची के हालात को खराब करने में राह मौजूद थी। काम अच्छा होता है आप उसको अच्छा भी कहें, इस तरीके से ना करें। आप देखें जो सिंध का सूबा है वो एक मिसाली सूबा है। ओहो, दिल का अस्पताल जैसा कोई पूरे एशिया में कोई मिसाली, मुझे अस्पताल दिखा दे। आप बताएं कि वो जो थर की पहले पोजीशन थी, आप जितना मर्जी बोल लें, आपके बोलने से कराची के हालात नहीं हो जाएंगे। कराची के हालात जो है वो बतदरीज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेहतरी की तरफ लेकर गई है। मैंने वो रेंजर्स का काम है आपको। अच्छा, अब जो अच्छा काम हो जाता है, इसलिए कि अच्छा तो आप कहती है वो रेंजर ने मेरे भाई आपके तो कब्रिस्तानों से असले निकले हैं, आपके गंदे नालों से असले निकले हैं, कौन था वो असले रखने वाला? आप कहती है कि पीपल्स पार्टी ने की है। और मेरी सुने, इस तरह ना करें, जब कोई अच्छा काम होता है तो आप कहती हैं वो रेंजर ने किया। देखिए रेंजर भी हमारी है, और की नहीं है, इन्वॉल्वमेंट थी, सिर्फ ये है हालात खराब थे, दुरुस्त थे, तो वो किसने किए हैं? तो वो सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने असले जमा किए हैं के विजन के मुताबिक वो सारा वो हालात सिंध गवर्नमेंट ने जो किया वो पूरी पब्लिक के आगे है। बातों को अगर इतना पानी, इतना सैलाब वहां पर सिंध में आया, तो आपने देखा कि चंद घंटों के बाद वहां पर पानी का एक कतरा नहीं था। एक वो वक्त था कि कराची पूरा डूबा हुआ करता था। आप किस तरीके से कराची में पानी नहीं है, के हवाले से बात कर ले, बल्दिया के हवाले से बात कर ले। जब तनाव था आपस में एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का, उस वक्त ये चपकेच थी। इस वक्त ये था कि बल्दियात जो था वो इग्नोर हो रहा था। अब चूंकि वहां पर मेयर पीपल्स पार्टी का है, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, तो वो हालात अब नहीं रहे हैं। अब आप जाकर ना, आपको काफी देर होगी कराची गए, अब मेरा ख्याल है कि आप जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त की कराची में अभी गई हूँ और मैंने अभी के हालात बताए हैं। नहीं, आपको मैं जो बता रहा हूं, आप मुझे बताएं कि वो असले कहां से निकले थे? वो जो बैंक ट्रांजैक्शन थी, असले मुझे जो फलूदे वाले के अकाउंट निकले थे, वो किसके थे? आप असले वो इनडायरेक्टली किसके पास जा रहे थे? वो केक की शॉपिंग किसकी होती थी? तो बड़ी पुरानी बातें हो चुकी है, पुरानी बातें मेरे भाई। एक चीज कराची
एक चीज साहब तो बताए ना, चले ये बात कराची पहले क्या पाकिस्तान से बाहर था और अब पाकिस्तान में आ गए? आप मुझे ये करने क्या के बात बाद, करते हैं? आप ये गुफ्तगू करने के बाद आप मुझे ये बताए ना कि वो फलान निकले थे तो वो ये आ गई। आप, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, आप मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, आपको कोई टॉपिक आप मेरा एहतराम ना करें, आप मेहरबानी करें कराची पे रहम खा लें। नहीं, कराची पर रहम आप खाएं, हम क्या खाएं? मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे पास तो कोई गवर्नमेंट नहीं बोलती है, है। मेरे पास तो कोई गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट तो आपके पास है। आप रहिए इसरार साहब। मैं ये देख रहा था कि आप तज्जियाकार बने, पहले आप तज्जियाकार बने। मैं तज्जियाकार भी हूं, और मैं उसी बेस पे ही बात कर रही हूं। बात करें, आपसे बात कुछ पूछी जाती है, आप जो है ना वो आज मैं आपको कराची के हालात में आईना दिखा रही हूँ। आप अगर तज्जिया सिर्फ पीपल्स पार्टी पे कर रहे हैं, मैं बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, ये बात नहीं है। मैंने आपको सिर्फ आईना दिखाया है और आप गुस्सा कर रहे हैं। आप नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं कभी गुस्सा नहीं, मेरा काम ही है, मेरी तो जॉब है ये। मैं तो यहाँ पर जो है ना वो इस चीजों की बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी पार्टी को बिल्कुल डिफेंड करूंगा जो बात। और मेरा भी काम है कि हर पार्टी को आईना दिखाओ, हर पार्टी को दिखाया। अब एक बात पीटीआई के मुतल्लिक नहीं की, इसलिए राइट नो आप गवर्नमेंट में हैं, इसीलिए बातें की है, वो जो बातें कर रहे हैं आप पीटीआई की, आप तो सर वो हमारे साथ वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही है, कह रही मैं वहां पर रह के आई हूं। आपने एक बात कही है पीटीआई के मुतल्लिक, मैं क्यों पीटीआई की बात करूं? ठीक है, कराची की बात हो रही है, पीटीआई कहां से आ गई? पहले बात हुई तो आपने पीपल्स पार्टी की भाई बात सुनो, कराची की बात के साथ किसकी बात होगी आप मुझे बताएं। तजिया का मतलब होता है, देखे मैं मेरे आप इनको पानी पिलाएं, इनको ये होश में नहीं है, ऐसी होश में नहीं है। मैं अगर कोई ऐसी कोई बात तो कर सर पानी आपको पिलाना चाहिए, आप लोग पानी की बात पिए, कर रही हैं। गर्मा गर्मी बहुत होगी, आप लोग पानी पिए। कराची के हालात होपफुली उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत बेहतर बेहतरीन हो की तरफ जा रहे जाएंगे। हैं। अब्बास साहब ने तो कहा है वहां पर फर्स्ट क्लास माहौल है, नहीं, कोई नहीं, इस तरह का नहीं, मसला नहीं है। बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं। हम अपने और इख्तिताम मैं की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास माहौल है। अब्बास साहब, जो हमारा पहले टाइम हालात खत्म हो थे, गया। जो हमारा पहले टाइम हालात खत्म हो थे, गया। आप जो तमाम पहले मेहमानों हालात का थे, उस हवाले से बहुत मैं आपको कह शुक्रिया। रहा हूं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे सनाओ को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।